مقدس گھر کی زیارت کر کے آدمی ایک فریضے کو ادا کر کے حاجی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کو ایک اور تاریخی واقعے سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ تاریخی واقعہ دو نبیوں سے متعلق ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک دنیا رہے گی، شاید ہی کوئی ایسی الفت و محبت کی تاریخ اور واقعہ دیکھنے کو ملے جو دو نبیوں نے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں کر کے دکھلایا۔ دو نبی ہیں اور دونوں کا تعلق بھی عجیب و غریب ہے۔ ایک نبی باپ ہے تو دوسرا نبی اس کا لڑکا، اور باپ اور بیٹی کی جو محبت آپس میں ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا لڑکا ہر معاملے میں اور ہر ماحول میں اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو اور اس کا نام روشن ہو، وہ دنیا میں بھی ترقی کرے، اور اگر دیندار باپ ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ ترقی کرے۔ اللہ جل شانہ و من والہ ایسا امتحان لے رہے ہیں باپ اور بیٹے سے کہ شاید اگر یہ حکم عام رہتا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم کر دیا جاتا تو کتنے لوگ اس حکم کی وجہ سے اس طریقے ہی کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے محبوب اور پیاری چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ مفصل واقعہ بہت سی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اشارتاً کہتا چلوں گا اور آپ اسے سمجھتے رہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کو منظور ہے کہ اسی جگہ بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلائی جائے۔ پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے تو لکھا ہے کہ بیٹا ہی مشورہ دیتا ہے اپنے باپ کو کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیجئے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تڑپنے کی وجہ سے اور آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے، اس کی وجہ سے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے۔ یہ عشق کا وہ منظر ہے جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب میں جو دیکھتے ہیں تو اس خواب ہی میں اس کی تعبیر بھی نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم جو تو نے خواب دیکھا آج اس خواب کو تو نے سچ کر دکھایا کہ واقعی اپنے لڑکے کو تو نے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے سارے اسباب اور وسائل اختیار کر لیے،
یہ محبوب عمل شمار ہوا کہ قیامت تک اللہ نے اپنے نیک اور چاہنے والے بندوں کے لیے اس حکم کو جاری کر دیا کہ جو بھی صاحب حیثیت ہوں اور جو صاحب نصاب ہوں، اللہ جل شانہ نے انہیں دولت دے رکھی ہو، وہ ہر سال اپنے نام سے اسی دن جانور کی قربانی کرے۔ دیکھیے اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم بندے کو ایسا حکم نہیں دیتے ہیں جو وہ کر نہ سکے۔ اگر وہی حکم باقی رہتا کہ اپنے لڑکے کو ذبح کر دیا جائے تو شاید اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ کام کر سکے۔ تو اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر کتنی ہے اور ہم اللہ سے کتنا محبت کرتے ہیں کہ قربانی کا جب نمبر آتا ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے بچ جائے۔ حالانکہ سب کے اوپر یہ حکم واجب نہیں ہے، حکم تو واجب ان لوگوں کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو۔ لیکن اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو شاید کوئی آدمی اتنا غریب ہو جو صاحب نصاب نہ ہو۔ کتنا نصاب بن رہا ہے؟ 38 سے 39 ہزار کے درمیان اگر اس کے پاس نقد روپیہ موجود ہے اور اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے، بال بچوں کی ضرورت سے وہ الگ ہے، تو وہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب مان لیا جائے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی کرے۔ ہم اور آپ اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اتنے مال کے مالک ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مالک بنا رکھا ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قربانی کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ بھی بتا دیا اور چیزیں بھی بتا دیں کہ ہمیں قربانی کیسے کرنا ہے اور کن جانوروں کا کرنا ہے۔ اگر ویسے ہی کہہ دیا جاتا کہ قربانی کرنا ہے، کسی بھی جانور کا کر دینا ہے، تو چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندے بھی اس میں آ جاتے۔ لیکن جانور بھی متعین، اس کی عمر بھی متعین اور اس کی شکل و صورت بھی متعین۔ جانور میں بکرا ہو یا بکری ہو، اسے ایک حصہ مانا گیا۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ جب جب یہ مہینہ آتا ہے تب تب مالدار کے اوپر قربانی واجب آتی ہے۔ دیہاتوں میں ایک معمول بنا ہوا ہے کہ زندگی میں وہ حج کی طرح ایک دفعہ قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے اب زندگی بھر کے لیے ہو گیا۔ نہیں، بلکہ ہر سال کرنا ہے۔ حج کی طرح حکم نہیں ہے کہ حج ایک دفعہ کر لیے، فریضہ ادا ہو گیا، اب دوبارہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا ہے جاتے رہیں ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن قربانی تو ہر سال صاحب نصاب اور صاحب حیثیت کے اوپر واجب ہو جایا کرتی ہے۔ جب بھی یہ مہینہ آئے تو وہ قربانی کریں۔ قربانی کے جانوروں میں بکرا، بکری، جسے عام طور سے خصی کہا جاتا ہے۔ اگر بکری ذبح کرنی ہو تو یاد رہے کہ وہ ایسی نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، یا مرنے کے آخری کگار پہ پہنچ چکی ہو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب اسی کو قربانی کر دیا جائے۔ وہ تو آلریڈی اب قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو خصی ہو، چاہے وہ بکرا کی شکل میں ہو یا بکری کی شکل میں ہو۔ ایسے ہی بھیڑ اور دمبا ہے جس کو ہم لوگ بھیڑیا اور بھیڑا کہتے ہیں۔ بکری اور بکرا سال بھر کا ہونا چاہیے، سال بھر سے ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ دمبا وغیرہ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے
کہ اگر وہ 6 ہی 7 مہینے کے ہوں لیکن دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ سال بھر کے ہو گئے ہیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں کھانا پینا کمزور رہتا ہے تو 30 سال کے ہیں، دیکھنے میں 60 سال کے نظر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کھانا پینا بہت بڑھیا رہتا ہے اور تندرستی اچھی رہتی ہے تو 50 کے رہتے ہیں لیکن 35 ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں 7 حصہ ہوتا ہے، ان میں اونٹ ہے، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بھینس ہے، بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، یعنی آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ رہیں، جس ملک میں رہیں، جس صوبے میں رہیں، جس راج میں رہیں، اگر وہاں کی حکومت کسی جانور کو مقدس مان کر کے پابندی لگائی ہوئی ہے تو اس کی قربانی کرنے سے احتیاط کریں، اس لیے کہ اگر آپ ایسے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے شوق دے رکھا ہے خصی کیجئے، اللہ نے آپ کو شوق دے رکھا ہے تو بڑے جانوروں میں حصہ لیجئے، اور میں نے بتا دیا کہ خصی 1 آدمی کی طرف سے، بھیڑ اور دمبا 1 آدمی کی طرف سے، اور اگر آپ اونٹ میں شریک ہو رہے ہیں تو 7 آدمیوں کی طرف سے، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جس مرد یعنی مذکر کی قربانی کی جا سکتی ہے اس کے مؤنث کی بھی